والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ شخص تھے وہ 70 آدمیوں کے ساتھ، وہ گئے تھے، ان کا نام تھا بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 70 لوگوں کے ساتھ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے۔ یہ پیچھا کرتے جا رہے تھے تو حضرت ابوبکر نے ان کو دور سے دیکھا، تو جب یہ قریب آ گئے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ تو عرض کرنے کہ یار میرا نام بریدہ ہے۔ بریدہ کہتے ہیں ٹھنڈک کو، بریدہ ٹھنڈک کو کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے بطور فعال کے نام سے فعال لی تو آپ نے فرمایا کہ بارد امرنا وصالوحا، بھائی ہمارا معاملہ تو ٹھنڈا ہو گیا ہے، مطلب یہ کہ اب خیر ہی خیر ہے۔ پھر پوچھا کہ بھائی کس قبیلے سے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہم بنو اسلم سے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر ان کے قبیلے سے فال پکڑی اور فرمایا کہ سلمنا، ہم محفوظ بھی ہو گئے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ جو ہے نا وہ کس شاخ سے ہو؟ تو کہنے لگے ہم بنو سہم سے ہیں۔ سہم کہتے ہیں تیر کو، تیر کو۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کی اس شاخ سے پھر فال پکڑی اور فرمایا خرج سہمک، بھائی تیرا تیر بھی نکل گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اسلام میں تجھے حصہ ملے گا۔ وہ کافر تھے لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام میں تجھے حصہ ملے گا اللہ کی طرف سے، اور پھر فرمایا کہ انا عبد اللہ و رسول اللہ، محمد بن عبداللہ و رسول اللہ، میں محمد بن عبداللہ اللہ کا رسول ہوں۔ جب انہوں نے یہ کہا ہے تو بریدہ نے کچھ نہیں کہا ہے، دشمن ہے، اللہ کے نبی کو قتل کرنے آئے ہیں، کہنے لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، مسلمان ہو گئے، خود بھی مسلمان ہوئے اور 70 لوگ خود وہ بھی ساتھ مسلمان ہوئے۔ اور آپ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کے سفر میں، ہم عام طور پہ سنتے ہیں کہ ہجرت کے سفر میں ابو بکر اور آپ علیہ السلام، عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن اریقط جو وہ ساتھ تھا، یہ 4 بندے تھے۔ ایسا نہیں تھا، 4 تو یہ تھے، ان کے ساتھ یہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنے 70 لوگوں کے ساتھ یہ بھی ساتھ تھے۔ پورا ایک قافلہ تھا جانے والا، بعد میں مل گیا تھا۔ تو اب یہ سارے جا رہے ہیں تو حضرت بریدہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا ایک جھنڈا ہونا چاہیے جب آپ مدینے کے اندر جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنا امامہ مبارک تھا نا وہ اتار کے نا اس کا جھنڈا بنایا کہ بھائی اس کا جھنڈا بناؤ۔ تو حضرت بریدہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، وہ آگے آگے تھے اور یہ قافلہ جا رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ قافلہ پہنچا قباء میں جا کے، جو مدینہ منورہ سے تھوڑا سا دور ہے۔ قباء کے اندر یہ قافلہ جا کے ٹھہرا ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں۔ تو قباء کے اندر آپ علیہ السلام نے، ایک شخص تھا کلثوم، اس کا نام تھا کلثوم، ان کے گھر میں ٹھہرے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبیب نامی شخص تھے، ان کے گھر میں ٹھہرے تھے، تو وہاں پر رکے تھے۔ یہ یہیں پر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے؟ مکے کے اندر نا، امانتیں سپرد کرنی ہے، وہ مکے کے اندر تھے۔ تو 3 دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے امانتیں وغیرہ لوٹا کے وہاں سے چل پڑے تھے، اور آپ علیہ السلام کو آ کے ملے تھے قباء کے اندر، اس مکان کے اندر آ کے ملے تھے اور وہاں پر تھے۔ پھر وہاں پر رکے ہیں 2-3 دن، وہاں پر قیام فرمایا ہے، اور وہاں پر اسلام کی سب سے پہلی مسجد کی بنیاد رکھی ہے۔ کون سی مسجد کی بنیاد رکھی؟ مسجد قباء کی بنیاد رکھی ہے، اور سب سے پہلی اینٹ اس مسجد کی کس نے رکھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی جانب میں سب سے پہلی اینٹ رکھی۔ اور دوسری اینٹ رکھنے والے کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ اور تیسری اینٹ کس نے رکھی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پہلی اینٹ رسول اللہ کی، دوسری اینٹ ابوبکر، اور تیسری اینٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی ہے۔ اور آپ علیہ السلام بھی صحابہ کے ساتھ پتھر اٹھا رہے تھے، اینٹیں اٹھا کے لے جا رہے تھے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ رہنے دیں، ہم اٹھاتے ہیں آپ کے خادم۔ تو فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں پتہ ہے یہ وہ مسجد ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، اس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس مسجد کی بنیاد کس پہ رکھی گئی ہے؟ تقوی پر رکھی گئی ہے، تو میں اس کے اندر شریک ہوں گا۔ چنانچہ وہاں پر مسجد بنائی ہے۔ مسجد بنانے کے بعد سب سے پہلے اسلام کا جمعہ، سب سے پہلا جمعہ کہاں پر ہوا ہے؟ مسجد قباء کے اندر ہوا ہے، اسلام کے اندر۔ ویسے تو پہلے بھی چلا آ رہا تھا، اسلام کے اندر سب سے پہلا خطبہ جمعہ مسجد قباء کے اندر ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار زیارت نصیب فرمائے عافیت کے ساتھ۔ پھر وہاں سے نکلے ہیں آپ علیہ السلام ایک سواری پر، اسی سواری پر اللہ کے نبی کے پیچھے کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ،
جہاں اللہ کے نبی ہیں وہاں کون ہے؟ بس یہ پکا رکھیں، قیامت کے دن جہاں اللہ کے نبی ہیں وہاں ساتھ کون ہے؟ یہ تو پکی بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبر سے اٹھیں گے تو ساتھ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی فرمایا کرتے تھے جب حضرت عمر کی تدفین ہوئی نا حجرہ عائشہ کے اندر، تو ابن عباس بیٹھے رو رہے تھے، تو پیچھے سے کسی نے کندھے پہ ہاتھ مارا دلاسا دینے کے لیے کہ بھائی چپ کرو، نہ رو، حضرت ابن عباس رو رہے ہیں، نہ رو۔ تو پیچھے حضرت ابن عباس فرماتے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو علی تھے اور وہ بھی رو رہے تھے، اور کہنے لگے کہ عمر مجھے پتا تھا یہاں پر رسول اللہ کے پہلو میں تمہارے سوا کوئی اور نہیں آ سکتا ہے۔ یہ حضرت علی کا ارشاد ہے، حضرت علی کا جملہ ہے۔ پھر کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ وجہ بتائی، فرمایا کہ ان کانوں نے پتہ نہیں کتنی بار اپنے نبی کی زبان سے سنا ہے کہ میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر نے کھانا کھایا، میں ابو بکر اور عمر نے نماز پڑھی، میں ابو بکر اور عمر جنگ میں گئے تھے، میں ابو بکر اور عمر ہم قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے۔ تو مجھے پتا تھا کہ جہاں رسول اللہ ہے وہاں پر ابو بکر اور عمر ہے، یہ اکٹھے۔ اب وہاں سے نکلے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو بکر ہیں۔ اللہ کے نبی کو اتنا نہیں جانتے تھے مدینہ منورہ میں، حضرت ابو بکر کا پہلے آنا جانا تھا، حضرت ابو بکر کو وہاں کے عام لوگ بھی جانتے تھے۔ اب جب یہ پہنچے ہیں، ادھر یہ سما ہے، ادھر یہ سفر ہے، اور ادھر مدینے کی کیا صورتحال ہے؟ مدینے کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب صحابی کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر وہ فرما رہے ہیں کہ روزانہ مدینے والے سارے نکل کے باہر آ جاتے ہیں۔ اب تھوڑا سا تصور کریں، اپنے آپ کو لے جائیں مدینہ شریف میں، کہتے ہیں نکل کے سارے باہر آ جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، انتظار کر رہے ہیں سارے ٹکٹکی لگا کے کہ کون آ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ سارے بیٹھے دیکھ رہے ہوتے تھے، تو صبح کو بیٹھتے، شام تک بیٹھ کے جب اللہ کے نبی نہیں آتے تھے پھر واپس چلے جاتے۔ ایسے ہی فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم دوپہر کو، شام کو، ظہر کے قریب ہم انتظار کر کے ہم واپس چلے گئے، اپنے گھروں کو جا رہے تھے، تو ایک یہودی اپنے کام کے سلسلے میں چھت پہ چڑھا، تو اس نے دور دیکھا کہ کوئی کچھ لوگ آ رہے ہیں، تو اس یہودی نے کہا تھا یا بنی قیلہ ھذا جدکم۔ ایک روایت میں یوں ہے، دوسری روایت میں یہ ہے کہ بھائی وہ بندہ آ گیا جس کی تم تلاش میں تھے۔ بنی قیلہ وہ قبیلے کا نام تھا، فرمایا کہ یہ تمہارا خوش نصیب شخص آ گیا ہے۔ جب اس یہودی نے آواز لگائی تو سارا مدینہ باہر، سب حضرت انس فرماتے ہیں کہ 500 انصار، کتنے؟ 500 انصاری صحابہ نے جا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلے استقبال کیا، پہلے، یعنی یہ خواص سے عام لوگوں سے پہلے آگے چلے گئے۔ یہ ادھر نکلے ہیں، پیچھے عوام کو پتہ چلا تو عوام نے اپنے ہتھیار اٹھا لیے، بھائی یہ پٹھانوں والا استقبال ہو رہا ہے، ہتھیار اٹھا لیے، ہتھیار اٹھا کے وہ باہر نکلے جناب۔ ادھر یہ نکلے ہیں اور ادھر حبشہ کے لوگ تھے کچھ، وہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو نیزہ بازی کی اور نیزے کے ذریعے سے ایک دوسرے کا تماشا کیا، اور یہ مردوں کی صورتحال تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ شریف کے اندر، میں نے مدینہ منورہ کے اندر اس دن سے زیادہ خوبصورت اور روشن دن نہیں دیکھا جس دن رسول اللہ نے اپنا قدم مبارک یہاں پہ ڈالا تھا، اور اس دن سے تاریک اور دردناک دن بھی میں نے نہیں دیکھا تھا جس دن رسول اللہ کا وصال ہوا تھا۔ مدینے نے اس دن سے زیادہ خوشی والا دن بھی نہیں دیکھا تھا جس دن رسول اللہ یہاں آئے تھے، اور اس دن سے زیادہ دردناک اور تاریک دن بھی نہیں دیکھا تھا جس دن اللہ کے نبی کا یہاں سے وصال ہوا تھا، کہ ہم اللہ کے نبی کی قبر پر ابھی مٹی ڈال کے واپس ہی آئے تھے کہ ہمارے دل بدل گئے تھے، ہم محسوس کر رہے تھے کہ اب دل وہ نہیں رہے ہیں۔ یہ صحابہ کہہ رہے ہیں جو اللہ کے نبی کی قبر کے پاس ہیں، ابھی دفنا کے آئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل وہ ایمانی کیفیت نہیں تھی جو اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر تھی۔ اب یہ مردوں کی صورتحال تھی، اور ادھر عورتیں جو چھوٹی بچیاں تھیں وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ اب یہ کہہ رہی ہیں، ادھر سے انصار کیا کہہ رہے ہیں؟ انطلقا آمنین مطاعین، ابو بکر اور اللہ کے نبی آپ تشریف لائیں، آپ امن کے ساتھ رہیں گے اور آپ جو کہیں گے ہم آپ کے سامنے اپنا سر جھکا دیں گے۔ یہ انصار مدینہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا ہے۔
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اب اونٹ نہیں پا رہے ہیں جی، اونٹ نہیں پا رہے ہیں۔ اب آپ تھوڑا سا تصور کریں، چھوٹی بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، مرد و خواتین سب، مدینے کے اندر نا ایک وہ شور ہے جناب، ایک جشن کا سما ہے۔ اب ہر بندہ کیا چاہتا ہے کہ سب سے پہلی مہمان نوازی، سب سے پہلا پانی اللہ کے نبی کہاں سے؟ بھائی میرے در پہ آ جائیں، میرے گھر میں آ جائیں، میرے گھر میں آ جائیں، ہر کسی کی چاہت۔ اب کہاں جائیں؟ تو اب سارے صحابہ کے دلوں کے اندر یہ چاہت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے غیبی سامان کیا۔ وہ کیا تھا؟ خود روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خود اپنی چاہت بھی تھی کہ میں اپنے ماموں کے ننیحال کے محلے میں، بنو نجار کے محلے میں جا کے ٹھہروں۔ وہ حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان اسی محلے میں تھا۔ تو کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے جہاں رک جائے گی وہی میرا مقام ہوگا۔ اونٹنی چلی ہے، چلتی چلتی چلتی، اب پتہ نہیں کیا سسٹم ہوگا اس وقت نا، ہر بندے کی جس کے گھر کے آگے سے گزر رہی ہوگی اس کی دھڑکن تیز ہو جائیں گی، پتہ نہیں یہاں بیٹھے گی نہیں بیٹھے گی، چلتی 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 جا کے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ جا کے بیٹھی۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا، اور حضرت ابو ایوب انصاری کا جو گھر تھا نا وہ ڈبل سٹوری تھا۔ تو عرض کرنے کہ یا رسول اللہ آپ اوپر والے پورشن پہ چلے جائیں، ہم نیچے والے میں، تاکہ آپ کا وہ ادب و احترام اس وجہ سے تھا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ میرے پاس لوگوں کا آنا جانا رہے گا، تو بار بار لوگ اوپر جائیں گے تو نیچے والی منزل سے ہو کے جائیں گے تو نیچے والوں کو تکلیف ہوگی، گھر والوں کو۔ تو آپ نے فرمایا نہیں بھائی میں نیچے روکوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نیچے روکے، اور آپ حضرت ابو ایوب انصاری، ان کی بیوی، بچے اوپر کے پورشن میں۔ فرماتے ہیں ایک دن سردیوں کے دن تھے، کہتے ہیں ایک دن ایسے ہوا کہ ہم رات کو نا رضائی لے کے نا لیٹے تو بچے سے نا پانی گر گیا۔ اب اس وقت وہ یہ چھتیں تو ہوتی نہیں تھی نا دوسری کھجوروں والی، تو کہتے ہیں پانی گر گیا زیادہ۔ اب ہم سوچ رہے تھے کہ اللہ کے نبی نیچے آرام کر رہے ہیں، پانی کہیں نیچے ٹپکے نہیں، تو ہمارے پاس ایک ہی رضائی تھی، ہم نے وہ رضائی اٹھا کے پانی پہ ڈال تاکہ یہ پانی جو ہے نا وہ رضائی کے اندر چلا جائے اور اللہ کے نبی تک ایک قطرہ بھی پانی کا نہ پہنچے۔ کہتے ہیں ہم نے ساری رات ایسے ٹھنڈ کے اندر ہی گزاری بغیر رضائی کے۔ یہ صحابہ کرام ہیں، ان کا عشق تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانا بھیجا کرتے تھے، تو جہاں سے میرے نبی کی انگلیاں مبارک لگی ہوتی تھی نا، ہم وہاں سے انگلیاں لگا لگا کے بطور برکت کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ ایک دن ہم نے نا لہسن اور پیاز وہ ڈال دیا کھانے کے اندر، تو ہم نے دیکھا کہ کھانا ویسے ہی آ گیا، اللہ کے نبی نے تناول نہیں فرمایا۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آج کھانا کیوں نہیں کھایا ہے؟ تو فرمایا کہ لہسن اور پیاز سے بدبو آتی ہے، اور میرے پاس ہر وقت فرشتے آتے ہیں، اللہ نے مجھے منع کیا ان چیزوں کو کھانے سے، لہٰذا لہسن اور پیاز کھا کے مسجد میں بھی نہیں آنا چاہیے۔ آج آپ کو ایک اور بات بتاؤں، شاید بہت ساروں کو نہ پتہ ہو، بہت ساروں کو پتہ بھی ہو۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری کا جو مکان تھا، یہ حقیقت میں کس کا مکان تھا؟ یہ رسول اللہ کا اپنا مکان تھا۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں۔ یمن کا بادشاہ تھا طبہ، شاہ طبہ۔ طبہ ان کا لقب ہوتا تھا، نام کچھ اور ہوتا تھا۔ وہ ایک دفعہ نا 400 یہودی علماء کے ساتھ، کتنے؟ 400 یہودی علماء کے ساتھ، یہ یمن کی حکومت بہت پہلے تھی نا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے کے زمانے کی تھی۔ تو شاہ طبہ جو ہے نا وہ آیا 400 علماء کے ساتھ۔ تو اس وقت مدینے میں تو کچھ بھی نہیں تھا نا، سادہ سے مطلب پہاڑ اور کچھ کھجوروں کے درخت۔ تو وہ علماء جب اس شہر سے گزرنے لگے تو اپنے بادشاہ کو کہنے لگے بادشاہ سلامت، ہمیں تورات اور انجیل کی تعلیمات سے پتہ محسوس ہو رہا ہے، وہ علامتیں مل رہی ہیں کہ آخری نبی جو آئیں گے نا ان کا دارالہجرت یہ شہر ہوگا، ہمیں محسوس ہو رہا ہے۔ تو آپ ایسے کریں، اب ہمیں واپس نہ لے کے جائیں، آپ ہمارا جو ٹھکانہ نا اسی شہر کے اندر بنا دیں۔ تو اس وقت اس بادشاہ نے 400 علماء کے لیے گھر بنوا کے دیے تھے، ان کی شادیاں کروائی تھی، اور ان کو جو زندگی گزارنے کا سامان وغیرہ دے کے وہاں سے رخصت ہوا۔ ایک گھر اس وقت شاہ طبہ نے بنوایا تھا، یہ کہہ کے کہ یہ جب آخری نبی آئیں گے اگر تو میں ہوا تو ٹھیک ہے میں آؤں گا، وگرنہ میری اولاد جو ہے، ایک نام بھی وہ جو نا وہ ایک خط لکھ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام چھوڑا کہ میری اولاد جو ہے یہ خط اللہ کے نبی تک پہنچائے گی۔ یہ گھر چھوڑ کے بنا کے وہ بادشاہ چلا گیا۔ وہ چلتے 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 حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسی نسل میں سے، اور جب اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے تو حضرت ابو ایوب انصاری نے وہ خط آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا تھا۔
تو حقیقت میں اللہ کے نبی کس گھر میں ٹھہرے تھے؟ اپنے ہی گھر میں ٹھہرے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے قانون تھا۔ اللہ کی طرف سے اونٹنی بھی کہاں آئی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آئی تھی۔ یہ سب سے پہلی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ منورہ کے اندر آنا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے ہیں، بہت سارے صحابہ اللہ کے نبی کو نہیں جانتے تھے، حضرت ابوبکر کو جانتے تھے، بہت سارے انصاری صحابہ۔ تو حضرت ابوبکر کو نا اللہ کے نبی سمجھ کے کہنے لگے السلام علیکہ یا رسول اللہ، بخاری کی روایت ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جب دھوپ ہوئی نا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے نا اپنا وہ رومال لے کے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سایہ کیا، دھوپ سے بچنے کے لیے نا سایہ کیا۔ تب جو عام انصار تھے نا ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی ابوبکر نہیں، اللہ کے نبی وہ ہیں۔